گلشن راوی کی سڑکوں پر فلمی سین، واردات کر کے فرار ہونے والے ڈاکو ڈولفن کے ہتھے چڑھ گئے۔ ڈولفن ٹیم کی چلتی موٹر سائیکل پر ڈاکوؤں کو ٹکر، تعاقب کر کے ایک ڈاکو دھر لیا، دوسرا فرار۔ آئی جی پنجاب کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ کانسٹیبلز کی مالی امداد کے لیے 1,35,00,000 روپے کے فنڈ جاری کیے گئے۔ آئی جی عثمان انور نے کہا ہے کہ رقم دوران سروس انتقال کر جانے والے ملازمین کو دی جائے گی۔ سید میٹھا ہسپتال کے بیت الخلاء میں خاتون کا مردہ بچے کو جنم دے کر فرار ہونے کا واقعہ، محکمہ صحت نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی غفلت کے ذمہ داروں کا تعاون کرے گی۔ سیف سٹی سے 50% لاہور کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ رانا ثناءاللہ کی سیف سٹی سے لاہور کی 100% نگرانی یقینی بنانے کی ہدایت۔ مہنگائی سے پریشان عوام پر بجلی گرانے کی تیاری کر لی گئی۔ بلوں پر اضافی سرچارج 3 روپے سے 18 روپے تک فی یونٹ بڑھانے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کی شرط پر پاور ڈویژن کا مارچ میں قیمتیں بڑھانے کا عندیہ۔ جون تک بجلی کی قیمت 23 روپے 39 پیسے فی یونٹ ہو جائے گی۔ مہنگائی کے علاوہ پر تیل کا چھڑکاؤ، درجہ اول کا گھی مزید 2800 روپے کلو مہنگا ہو گیا۔ گھی اور آئل کی قیمت 624 روپے کلو مقرر کر دی گئی۔ درجہ دوم گھی اور آئل کی قیمت 7 روپے بڑھ گئی۔ مہنگائی کے جھٹکوں نے عوام کو جھنجھلا کر رکھ دیا۔ چکن، آٹا، چینی، دالوں سمیت سب کچھ مہنگا۔ سستے یوٹیلٹی سٹورز بھی عوام کی مشکلات کم نہ کر سکے۔ شہریوں کا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مشن، 4 سبزیوں فروٹ منڈیوں کی نگرانی کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے افسران کو ذمہ داریاں سونپ دی۔ نیلامی کے عمل اور تھوک ریٹ پر اشیاء کی فراہمی کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ لاہور میں آٹے کے بحران کا خدشہ ہے۔ محکمہ خوراک اور فلور ملز کے درمیان ٹھن گئی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری 10 کلو آٹے کا تھیلا بھی دستیاب نہیں ہے۔ ملوں نے 15 کلو آٹے کی سپلائی بھی کم کر دی ہے۔ مل مالکان کا پیر سے ہڑتال کا اعلان۔ ورنہ پنجاب سے نگراں وزیر ابراہیم حسن مراد کی ملاقات ہوئی ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ورنہ ملک الرحمان کی آٹے کے سیلز پوائنٹس بڑھانے کی ہدایت۔ لاہور کی اہم شاہراہ خیبان فردوسی پر شگاف 2 روز بعد بھی بھرا نہ جا سکا۔ شہریوں کو ٹریفک جام رہنے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سیوریج پائپ لیک ہونے کے باعث سڑک پر تقریباً 25 فٹ گہرا شگاف پڑا ہے۔ کینال روڈ پر سفر کرنا کسی اذیت سے کم نہیں ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے مین شاہراہ پر لگائے گئے کیمپوں کے باعث ٹریفک شدید متاثر ہے۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ ایمبولینس کو بھی کئی گھنٹے ٹریفک جام میں انتظار کا سامنا۔ بھتہ اور اڈا مافیا کا کلچر مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کا فیصلہ۔ ٹریفک پولیس اور پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن میں معاہدہ۔ مسافر بس کو بڑی خلاف ورزی پر ہی بند کیا جائے گا۔ مہاجرین کی یاد میں بننے والے باب پاکستان کا افتتاح۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے والٹن روڈ کی توسیع کے منصوبے کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا۔ نئے ڈیزائن کے مطابق باب پاکستان 110 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہوگا۔ بلندی 150 فٹ ہوگی۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بے گناہ لوگوں کو چن چن کر دیوار سے لگایا گیا۔ جب تک اس نظام کو ہم مل کر دفن نہیں کریں گے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام جب تک اس نظام کو مل کر دفن نہیں کریں گے، یہ ملک آگے چل کر ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ جس کی لاٹھی اس کی بینس کا نظام دفن کرنے تک پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مخالفین پر گھنگرج، کہا کہ سابق حکومت میں بے گناہ لوگوں کو چن چن کر دیوار سے لگایا گیا۔ میں سی بی ڈی اے اتھارٹی جو ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی، اس کے تصور کی بھرپور حمایت کرتا ہوں کہ
کہ یہ 24 ارب کی لاگت پر مبنی منصوبہ سرکاری خزانے سے 1 ٹکا لگائے بغیر شروع ہوگا اور انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ نون لیگ کے ہر دور میں باب پاکستان پر کام ہوا ہے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق بولے کہ باب پاکستان کی یادگار پر شہری کھیلوں کی سہولیات سے بھی مستفید ہوں گے۔ تحریک انصاف نے ٹکٹوں کی تقسیم کا نیا فارمولہ طے کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، پارٹی کا ساتھ دینے والے سابق ارکان کو ہی ٹکٹ دینے پر اتفاق، 20% ٹکٹس نئے امیدواروں کو دیے جائیں گے۔ ضمنی انتخابات، پی ٹی آئی کی ڈور ٹو ڈور مہم، ڈاکٹر یاسمین راشد کی یو سی 64 آمد، کہا کہ امپورٹڈ حکومت کے سیاہ دور میں مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان آیا۔ پنجاب کی بیوروکریسی میں تقرر تبادلے، عمران حسین رانجھا ڈپٹی سیکرٹری محکمہ خزانہ تعینات ہو گئے، فیضان احمد کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ سروسز لگا دیا گیا، نعیم اقبال جوائنٹ رجسٹرار کوپریٹو کو، اطہر مسعود ڈائریکٹر مانیٹرنگ پروسیکیوشن تعینات کیا ہے۔ پنجاب پولیس افسران اور آپریشن ونگ میں اکھاڑ پچھاڑ، زہیب نصر اللہ رانجھا ایس پی ڈولفن لاہور تعینات ہو گئے، ایس پی ڈولفن توقیر نعیم عبدالقیوم ایس پی انویسٹیگیشن کو سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم، 84 تھانوں کے محرر بھی تبدیل کر دیے گئے۔ آئی جی پنجاب کا آر پی اوز کو اسلحہ خانوں کی انسپیکشن یقینی بنانے کا حکم، اسلحہ خانوں کی انسپیکشن رپورٹ 28 فروری تک جمع کرانے کی ہدایت۔ پنجاب پولیس نئی گاڑیوں پر فراٹے بھرنے کے لیے تیار ہے، 680 گاڑیاں اور 400 موٹر سائیکلوں کی سپلائی کی گئی ہے۔ نئی گاڑیاں ایس پیز، ڈی ایس پی سمیت مختلف یونٹس کے لیے خریدی گئی ہیں۔ گاڑیوں سے پولیس کو درپیش مسائل میں کمی ہوگی۔ پولیس کی کارکردگی تنوع بدلی، پھر وردی بدلنے کا فیصلہ، اولیو گرین یونیفارم کو ڈارک گرے رنگ سے تبدیل کرنے کے لیے سروے، آئندہ ہفتے سروے رپورٹ سینٹرل پولیس آفس بھیجنے کا حکم۔ لاہور چیمبر کی حکومتی رابطہ کمیٹی کا دوسرا اجلاس، سرکاری محکموں اور لیسکو سے متعلق درپیش مسائل پر تبادلہ خیال۔ لاہور کو پولیو فری بنانے کا عزم، اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر شاہد عباس کاٹھیا نے پولیو مہم کا افتتاح کر دیا، کہا کہ مہم میں 20,85,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ سیکرٹری لیبر اسد اللہ کی پنجاب سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفس آمد، وائس کمشنر طارق کی سوشل سیکیورٹی کی کارکردگی پر بریفنگ، نئے اداروں کی رجسٹریشن بارے بھی آگاہی فراہم کی گئی۔ بچوں کے کینسر کا عالمی دن ہے، شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال میں کینسر کے مریض بچوں کے لیے سالانہ میلے کا انعقاد، زیر علاج مریض بچوں اور ان کی فیملی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سینئر صحافی یامین صدیقی انتقال کر گئے، دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ مرحوم یامین صدیقی لاہور پریس کلب کے لائف ممبر بھی تھے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر سمیت صحافی برادری کا اظہار افسوس۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت الخدمت ویمن کانفرنس میرا گھر میری جنت کا انعقاد، عورت کو معاشرے میں باشعور بنانے کے لیے آگاہی دی گئی۔ صدر الخدمت ویمن ونگ کلثوم فاطمہ سمیت یونیورسٹیز کی طالبات نے شرکت کی۔ بیرون ملک تعلیم کے خواہش مند طلباء کے لیے مفت تعلیمی ایکسپو کا انعقاد، چیئرمین ایچ ای سی پنجاب پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین نے افتتاح کیا۔ ایکسپو میں بیرون ملک کی جامعات نے سٹالز لگائے، طلباء و طالبات کو داخلے سے متعلق معلومات فراہم کی۔ مڈ سٹی کے زیر اہتمام اوپن ہاؤس ایونٹ کا انعقاد ہوا، سیلز پارٹنرز اور انویسٹرز کی پروجیکٹس بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ برانڈ مینیجر مہرین سرور نے کہا ہے کہ مڈ سٹی کو 5 منٹ کمیونٹی ماڈل کی بنیاد پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، پی ایس ایل 8 کا گانا ریلیز کر دیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کا آفیشیل گانا سب ستارے ہمارے جاری کر دیا گیا ہے۔ گانے کو شیگل، عاصم اظہر اور فارس شفیع نے گایا ہے۔
PSL के VIP पासिस मांगने वालों की लाइनें लग गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी का चेयरमैन को पासिस के लिए खत सामने आ गया। 10 चेयरमैन बॉक्स और 25 VIP पासिस मांग लिए गए। बोर्ड लेटर्स और दरख्वास्तों को संजीदा न लिया जाए, चेयरमैन ने आगाह कर दिया। लाहौर में लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़ रौनक़े उरूज पर 21वीं सदी में पंजाबी अदब सेशन का इनेकाद ज़ाहिर और एक्सपो सेंटर में फैमिली फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फैमिलीज़ के लिए ठंडी शाम को गरमाने और रंगारंग बनाने के लिए कॉन्सर्ट। फूड फेस्टिवल में फैमिलीज़ की कसीर तादाद शरीक हुई।